أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس دنیا کے امتحان میں کن کن باتوں سے بچنا ہے اور کن کن افعال و اعمال کو اپنانا ہے، اللہ نے 1,24,000 گائیڈ یعنی انبیاء اور رسل بھیجے کہ جن کی رہنمائی اللہ نے ڈائریکٹ کی، انہیں بتایا کہ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کرنی ہے، اور ان میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا 310 یا 315 کتابیں بھی نازل کی۔ اللہ کی ہر کتاب کتاب قانون ہے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری جاتی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی جو اتری وہ میرے اور آپ کے ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا پہ اتری تھی، اور اللہ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو یہ بات کہی تھی۔ سورۃ طٰہٰ اس کا آخری رکوع 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو، کبھی اپنے دشمن کی بات نہ ماننا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اپنے پاس سے بھیجوں گا۔ تمہاری رہنمائی تم خود نہیں کر سکتے، اپنی خواہش پہ چلو گے تو کبھی بھی رائے راست پہ نہیں آؤ گے، دنیا کی رسومات کو دیکھو گے تو رائے راست پہ نہیں رہ سکو گے۔ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا سامان میں بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی رہنمائی کی، نبیوں نے اپنی قوموں کی رہنمائی کی۔ ہر قوم کے اندر وہ لوگ خوش نصیب ٹھہرے جن لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کیا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کیا، من وعن اسی طرح قبول کیا جس طرح اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اصول مرتب فرمائے تھے۔ وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ٹھہرے، آخرت میں بھی اللہ کے مہمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کا انکار کیا، اللہ نے انہیں کافر کہا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور ہر کافر کو علم ہوتا ہے، بات درست ہے لیکن ماننی نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء جس قوم کے اندر بھی آئے، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی زبان و گفتار، ان کے عمل کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ایک سچے، ایک پاکیزہ، ایک اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے سابقہ زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی،
لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے یا اپنی مذہبی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے، اپنی چدراہٹ نہ ختم ہو جائے، انبیاء کی بات کو رد کر دیا، ان کو قبول نہ کیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کافر قرار دیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں قوموں کے اندر جنہوں نے انبیاء کی، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول تو کیا، لیکن اس میں اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کرتے رہے۔ یہ بد نصیبی ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی تھی جو امت کے علماء تھے، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا۔ کچھ نہیں اے مائی کے اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو رد اس طرح کیا، بظاہر انبیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرنے کے دعوے دار تھے، لیکن جب اپنی خواہش کا معاملہ آتا، اپنے مفادات کا معاملہ آتا، تو اللہ کی آیات کو ادھر ادھر کر لیتے۔ اللہ رب العزت نے پہلی کئی قوموں کا تذکرہ قرآن عظیم کے اندر کیا ہے، اور انہی کے متعلق جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب۔ ایک بات یاد رکھو، ہر صاحب کتاب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک جن لوگوں کو اللہ نے کتابوں سے نوازا، ان سب کو یہ بات کہی گئی، ان سب کو یہ بات کہی گئی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہے؟ غلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک مربوط دین لوگوں کو دیا۔ اگر پہلی کتاب سیدنا شیس علیہ السلام کو دی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو، ہر رسول کو جو کتاب نازل کی، ان میں ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ لیکن قوموں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے دین کے اندر، دین میری اور آپ کی خواہش کا نام نہیں ہے، ہمارے مولوی پیر امام کی خواہش کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ رب العزت کے حکم کا، اس کے رسول کے طریقے کا نام دین ہے، ہماری خواہش کا نام دین نہیں ہے کہ ہم جو سوچ لیا اس کا نام دین بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا دین ایک خالص چیز ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کرنا، لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی چیزیں ایڈ کر دینی یا تقصیر کر دینی، کچھ چیزیں دین کے اندر سے نکال دینی کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ان کو نہ اپنانا، یہ غلب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تمہیں یہ حق میں نے نہیں دیا کہ دین کے اندر غلب کرو، اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کرو، اور پھر ہر اس فرد کو جو اللہ کو رب مانتا ہے، اپنے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو کتاب حق تسلیم کرتا ہے، کہا وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ، تم کسی ایسی قوم کی اتباع نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ، کس کی اتباع نہ کرنا؟ قَدْ ضَلُّوا كَثِيرٌ مِّن قَبْلُ، تو پہلے سے خود ہی گمراہ ہیں، تو خود ہی رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی اتباع نہ کرنا۔ اصل کون رائے راست پہ ہے؟ اللہ کے رسول،
ان کا طریقہ، ان کے طریقے پہ چلنے والے ایماندار. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، کہا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، تم کسی ایسی قوم کی اتباع نہ کرنا، قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، جو پہلے سے ہی گمراہ ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں اور صحیح رستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. یہ کن نے کیا؟ سب سے پہلے یہود کے علماء نے یہ کام کیا. اس سے پہلی امتوں کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں، لیکن قرآن جس قریب ترین قوموں کے معاملے میں بتاتا ہے وہ یہود اور عیسائی ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھے، دین میں غلب جو کیا جاتا ہے یہ گناہ سمجھ کے نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ لوگ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. بعض لوگ دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بعض لوگ آسان سمجھتے ہوئے اسے اور مشکل بناتے ہیں. یہ دونوں باتیں اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا. یہود کے علماء کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ تھے جو اللہ کی کتاب اس کے الفاظ کا رد و بدل اس طرح کرتے، ایک آیت یہاں سے اٹھائی، ایک یہاں سے اٹھائی، ایک وہاں سے اٹھائی، ان ساری چیزوں کو ملا کے اپنے مقصد کو حاصل کیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی جگہوں کو بدل کے اس کی تحریف اس طرح کرتے. جب لوگوں نے ان کی اس حرکت پہ ان سے ناراض ہونے کے بجائے ان کی عقیدت اور محبت میں جو انہوں نے کہا وہ کر لیا، ان مولویوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا. انہوں نے اپنے پاس سے باتیں لکھنی شروع کر دی. اللہ انہی آیات کے آگے فرماتے ہیں ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کیوں کرتے؟ تاکہ اس سے مال کمایا جائے، پیسے حاصل کیے جائیں. اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا، جو اللہ پہ الزام لگایا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم فویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ اس کے بدلے مال کما رہے ہیں. العیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، یہود نے اللہ کی کلام کو بدل کے رکھ دیا. لوگوں کے سامنے جو اصل تورات تھی اس میں اتنی تبدیلیاں ہو گئی. آج جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ تورات ایک کتاب نہیں 5 کتابوں پہ مشتمل ہے، اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. یہ کتاب پیدائش ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے ہیں. یہ کتاب الخروج ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل کے بیت المقدس کی طرف آنے کے قصے ہیں. یہ کتاب اعداد و شمار ہیں، اس میں یہود کی مردم شماری کی گئی. اور یہ کتاب قانون ہے، اس میں ان کے متعلق زندگی گزارنے کا سکیچ بتایا گیا. اور پھر 5ویں کتاب تثنیہ کہتے ہیں. یہ بعد میں کسی کو ملی، یہ کہنے لگے ہماری ایک غاروں کے اندر ایک کتاب ملی. جب وہ لا کے ایک نبیہ عورت کے پاس، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی عورت پہ نبوت نازل نہیں کی، لیکن تورات میں ہے کہ اس نبیہ عورت کے پاس ہم لے کے آئے، اس نے کہا یہ اس کا اپڈیٹ ہے، یہ چاروں کتابوں کو اپڈیٹ کرتی ہے. اب جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک بات کا ہم پڑھتے ہیں، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے، جس طرح اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں اس کا بقیہ فلاں صفحے اور فلاں کالم میں پڑھ لو، ہم وہاں جا کے اس کا بقیہ حصہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب تورات کے اندر یہی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ تورات اس کا بقیہ حصہ فلاں باب کے فلاں حصے میں جا کے پڑھ لو، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے.
کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایسے نابود کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے کہلایا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کے اندر غلب نہ کرنا کہ اللہ نے تمہیں حق نہیں دیا۔ اسی طرح عیسائی، ان کے پاس انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ 200 سال کے بعد ان کے پاس 100 سے زیادہ اناجیل تھی، اور ان کے علماء اس بات پہ شرمندہ تھے کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے آخر وہ کون سی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ ہر آدمی اپنی کتاب اپنے بغل میں دابے ہوئے تھا۔ پھر ان کی ایک کونسل تھی، یروشلم کونسل، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں، تو پھر انہوں نے بیت اللحم، جو بیت المقدس کے اندر وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بیت اللحم مقدس جگہ ہے، تو یہ وہاں انہوں نے بقول ان کے ایک مورخ جو جرمن تھا، والڈرائے، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیبل کے اوپر وہ 100 سے زیادہ اناجیل جو رکھی، اسے زور زور سے ہلایا، جو نیچے گر پڑی کہا یہ ناقابل اعتماد ہیں، جو اوپر رہی وہ قابل اعتماد، جو اوپر رہی وہ 4 تھی، پتی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یہ 4 اناجیل ہیں جو ان کے لیے درست ٹھہری۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے، 17ویں صدی کے اندر جرمنی کی یونیورسٹی جو خود عیسائی تھے، انہوں نے اس کے متعلق ریسرچ شروع کی کہ قدیم ترین اناجیل کو اکٹھا کیا جائے، تو اس وقت انجیل آرامی زبان میں اتری تھی۔ آپ عیسائیوں کے کسی فرقے سے بات کر لیں، ہر بندہ اپنی بات کرے گا، نہیں جی فلاں زبان میں اتری تھی، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے انجیل آرامی زبان میں اتری تھی، اور قدیم ترین اناجیل جو ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ہے۔ اور جب یونانی زبان کی اناجیل کو دنیا سے اکٹھا کیا گیا تو ان کی کیفیت کیا بنی؟ اس کا ڈائریکٹر خود لکھتا ہے کہ 300 اناجیل کے اندر 2 لاکھ لفظ اور آیات ایسی تھی جو ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ یہ کیفیت کی علماء نصارہ نے اپنی کتاب کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت، آپ پر اپنا انعام نازل کیا۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کریم نازل کیا۔ اللہ نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، اور 40 دن کی عبادت کے بعد کتاب تختیوں کی صورت میں عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تختیوں کی صورت میں عطا کی گئی، لیکن جب امت محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو اللہ نے اس کتاب کو تختیوں کی صورت میں نہیں دیا۔ 23 سال کے اندر نجمن نجمن، آہستہ آہستہ یہ قرآن کی آیات اترتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی، آپ پہ قرآن کی آیات اترتی، آپ مردوں کی جماعت کے پاس آتے، انہیں پڑھ کے سناتے، ہم ان آیات کو یاد کر لیتے، اور جب تک 10 آیتیں ہم یاد کر کے پھر اس کے معنی کو معلوم کرتے، نبی کریم ثم ان علینا بیانا، اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ اس کا بیان بھی سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قرآن کی آیات کی نقل کو سکھاتے نہیں تھے بلکہ اس کی تفاصیل بھی بتاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب تک ہم ان آیات کو یاد کر کے، ان کی تفصیل کو جان کے اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں چلتے تھے۔ اور قرآن کے متعلق یہ یاد رکھیں، پہلی کتابوں کو قوموں نے بدل دیا، لیکن قرآن کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ بات
سٹیمپ کر دی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. یہ قرآن جو میں نے اتارا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت میں کروں گا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، نہ اس کے آگے سے کچھ چیز ایڈ ہو سکے گی نہ پیچھے سے ایڈ ہو سکے گی. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے. قرآن کی ترکیب، قرآن کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے، دنیا کا کوئی بھی لینگویج کا ماہر اگر چاہے کہ ایک لفظ بدل کے دوسرا لفظ لکھ دے تو ایسا ممکن نہیں. اگر کوئی شخص چاہے کہ اس میں کوئی کسی آیت کے درمیان اپنی لفظ سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی لفظ ایڈ کر دے تو ایسا نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ایک عالم دین وہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے اس نے اس آیت کو اس طرح پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم. اگر تو ان پہ عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تو غفور الرحیم ہے. نماز ختم ہو گئی، کوئی نمازی نہیں بولا. ایک گاؤں کا بندہ، ان پڑھ اور اجھڈ آدمی لیکن تھا عرب، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے امام صاحب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم. یہاں غفور الرحیم نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا اگر غفور الرحیم نہیں تو کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ نہیں پتا یہاں ہے کیا، لیکن عربی عبارت کے اعتبار سے، الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے یہاں غفور الرحیم لفظ نہیں ہو سکتا، یہاں لفظ کوئی اور ہے. قرآن منگوایا گیا، دیکھا تو واقعتاً اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا تم کہہ رہے ہو ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم یہاں نہیں لگے گا. یہاں وہ حکم دے رہا ہے، اس کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ عذاب کرے یا کسی کو چھوڑ دے. یہاں لفظ اور کوئی لگے گا. نے کہا یہاں عزیز الحکیم ہے. کہا یہ درست ہے کیونکہ وہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمت ہے، اسے معلوم ہے کہ کسی کو پکڑنا ہے یا چھوڑنا. یہاں غفور الرحیم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. لیکن اس امت کے اندر بھی ایسے بد نصیب پیدا ہو چکے، پیدا پہلے بھی ہوئے، آج بھی موجود ہیں، جو قرآن کی تحریف، اس کی معانی کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے تغیر و تبدل اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگ وہی کچھ کریں گے جو پہلی امتیں کرتی رہی. صحابہ نے پوچھا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہیں؟ کہا جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اس طرح کریں گے. اگر وہ بیل کے نتھنے کے اندر اپنا سر گھسائیں گے تو یہ بھی کریں گے. اس کے بعد بڑی سخت بات فرمائی، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کہا اگر ایک یہودی یا ایک عیسائی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت کے اندر بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہوں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں دین دیا، اس دین کا نام اسلام ہے. اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی دیکھیں، میں ممکن ہے اپنی مرضی سے تشریح کروں، میرا کوئی اور بھائی وہ اپنی مرضی سے اسلام کی تشریح کرتا رہے، لیکن جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تشریح تو ہمیں ماننی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے دین اسلام کن چیزوں کو کہا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا
لوگوں اسمعوا قولی، میری بات غور سے سن لو۔ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پیارے نبی کیا فرمانے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے، ان دونوں سے کو پکڑے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، دوسری وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے لیے دین یہی ہے، اور اس دین کی جس دن تکمیل ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے 10 ذی الحج کو یوم النحر کے دن بنا کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ لوگوں غور سے سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات پہ ضرور خبردار رہنا چاہیے کہ میں یا کوئی اور آدمی آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی تصدیق کیا کریں، کیونکہ تصدیق نہ کرنا اللہ کو اپنے بندوں میں پسند ہی نہیں۔ سورۃ فرقان ہے، عباد الرحمن، اللہ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، ان صفات کو بیان کرتے کرتے اللہ ایک بات یہ بھی کرتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں جن کے سامنے کوئی آیتیں بھی پڑھتا ہے تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو معنی اس نے کیا ہے یہی ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد دیکھتے ہیں، کیا یہ مضمون یہی پیش ہو رہا ہے جس کی بات کر رہا ہے، یا اپنی مرضی کی تھوڑی سی بات بیان کر کے اپنا مطلب حاصل کر رہا ہے؟ اس تصدیق کو ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ہم راہ ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو جس طرح دنیا کے دوسرے معاملات میں ہم کسی پہ اعتماد کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے متعلق سوچتے ہیں، اس کے متعلق پوری چھان بین کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے متعلق پوری چھان بین کرتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کے معاملات میں ہم اتنے حساس ہیں کہ ہم چھوٹی بات پہ دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم کیوں اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے؟ اس معاملے میں کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے؟ یاد رکھیں، ہم بعض اوقات یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی جو مولانا نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم نے ہر بات کا جواب پہلے سے دے دیا، جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اللہ اکبر،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بہت سے لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم کی آگ میں داغا جائے گا۔ اس وقت پھر انسان حسرت اور افسوس سے بات کہے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہ کی۔ اور پھر اپنا عذر پیش کرے گا، وقالوا ربنا، کہے گا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے مولوی پیر امام، یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور۔ پھر اللہ کے حضور ان کے لیے بد دعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے دین کے معاملے میں ہمیں مس گائیڈ کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب دین کے اندر انسان غلب کرتا ہے دو باتوں میں ایک بات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کہ وہ شرک کی گندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان جب شرک کرتا ہے اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کے اندر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور جب شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ زندگی میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لے، اس کی ساری نیکیاں برباد۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، کہ یاد رکھو میں آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کی، اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس یہود جو تھے حضرت عزیر سے نفرت نہیں کرتے تھے، اگر انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا تھا تو محبت اور عقیدت میں کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تورات جو نابود ہو گئی تھی، پخت نصر نے جلا کے راکھ کر دیے تھے ان کے کتب خانے، ان کے پاس تورات نامی کتاب نہیں تھی۔ 600 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تورات املا کروائی تھی۔ وہ کوئی حافظ ہو کے نہیں آئے تھے، اللہ کی رہنمائی میں کروائی تھی۔ انہوں نے کہا 600 سال کے بعد یہ تورات دوبارہ املا کروا رہے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ محبت اور عقیدت میں یہ سب کچھ کیا۔ اسی طرح کوئی بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت نہیں کرتا، ان سے محبت اور عقیدت کے جذبات رکھتا ہے۔ یہ محبت اور عقیدت اتنی بڑی کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ یہ دونوں باتیں انتہائی غلط سی۔ اللہ رب العزت سورت مریم کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ جو بات کہہ رہے ہو نا تم، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑی اور بھاری گناہ اٹھا رہے ہو۔ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنی گندی اور غلیظ بات کر رہے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ آسمان تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تو رحمان کو بیٹے والا کہہ رہے ہو۔ جب بھی انسان دین کے اندر غلب کرے گا تو پہلی بات یہ کہ وہ شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسری بات، اور شرک کوئی بھی
آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو قبروں کا پجاری ہے، وہاں جا کے منتیں مانگتا ہے، وہاں جا کے طواف کرتا ہے، وہاں جا کے سجدہ اور تعظیم کرتا ہے، قبر کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، اسے پوچھ کے دیکھ لیں یہ گناہ کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو عبادت سمجھ کے کر رہا۔ دوسرا جو انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے کہ انسان دین کے اندر جب غلب کرتا ہے، کوئی نئی چیز ایڈ کرتا ہے، اس نئے ایڈیشن کو اسلام کے اندر بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے یہ نہ پڑھا ہو کل محدثۃ بدعہ، لوگوں دین کے اندر کوئی بھی نئی ایجاد کرو گے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ اور دیکھیں اگر دین میں ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سورۃ حجرات اس کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، واتقوا اللہ، اس معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح دین کے اندر کوئی چیز نکال دینی، یہ تقصیر کرنی، دین کی چیز کو بدلنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ یہود کا طرز عمل تھا۔ جب بھی اللہ کا حکم آتا وہ کہتے ہیں لو جی اتنا کون کرے گا، ہم اس سے کم کریں گے۔ عیسائیوں کے پاس جب بھی دین آتا وہ کہتے ہیں یہ کم ہے اور زیادہ کریں گے۔ اللہ کو دونوں باتیں پسند نہ آئی۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سے بھائی کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، نیکی ہی تو ہے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، نیکی صرف وہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ نے اس عمل کو کر کے دکھایا ہو، اسے نیکی کہہ سکتے ہیں۔ جو ہم اپنی خواہش کے مطابق کریں گے اس کا نام نیکی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ میں سے ایک بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے۔ یوں تو ہر صحابی اللہ کا بہت پسندیدہ اور محترم ہماری نظروں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ تھوڑے سے منفرد ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ اوصاف دوسروں سے الگ ہوتے ہیں۔ عثمان بن مظعون بڑے ہی نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حضرت عائشہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ عثمان بن مظعون کہنے لگے اماں جان، ہم آپ کے پاس ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو اعمال جو ہوتے ہیں، جو مسجد میں آ کے آپ کرتے ہیں، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کے رات کے اعمال کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار، یہ ساری باتیں بتائی۔ رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ اب وہ تینوں آپس میں بات کرنے لگے۔ حضرت عثمان بن مظعون کہنے لگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اللہ نے اگلے پچھلے سارے ان کے تقصیریں معاف کر دی ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہے، جہنم ان پہ حرام ہے، ہم اس سے بڑھ کے کریں گے تو تب اچھے ہوں گے نا۔ ایک کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ، آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اب یہ غلط بات تو نہیں تھی۔ دوسرا کہنے لگا میں پوری رات جاگا کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں نکاح نہیں کروں گا، تارک الدنیا ہو کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے تینوں چلے گئے۔ اب ذرا تصور فرمائیں
ان میں سے کسی کا ارادہ اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کا نہیں تھا، عبادت میں بڑھ کے عبادت کرنے کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے مجھے آپ کی عبادات کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا، انہوں نے اسے کم تصور کیا۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات عبادت کیا کروں گا، تیسرا کہنے لگا میں دنیا چھوڑ کے باہر جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ نبی کریم فوراً باہر نکلے، ایک شخص کو دیکھا، اسے بلا کے کہنے لگے فلاں فلاں بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تینوں کو ڈھونڈ کے لایا گیا، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عثمان آپ نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہی ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں دنیا کو ترک نہیں کیا، میری ازواج بھی ہیں اور میں الگ بھی ہو کے اعتکاف بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عبادت کو متعلق تھی بات، وہ اپنی خواہش کے مطابق عبادت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا میری سنت کے خلاف عبادت بھی کرو گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس امر، اس دین اسلام کے اندر ایسا کام ایجاد کیا جو میں نے نہیں کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وبال ہوگا۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیو، آج محبت رسول کے نام پہ وہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو دلیل کیا دی جاتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ موطا امام مالک حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے رائٹر لکھنے والے ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ۔ امام مالک وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال تک مسجد نبوی میں امامت بھی کی، خطابت بھی کی، مصلی رسول پہ بیٹھ کے آپ نے لوگوں کو حدیث کا سبق بھی دیا۔ شرق و غرب میں اس زمانے میں اتنا بڑا عالم دین کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، یہ محبت کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آ کے پوچھتا ہے اے امام میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا یہ مدینے سے باہر نکلو، یہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، جسے اب ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں جا کے احرام باندھو، نیت کرو، تلبیہ پکارتے ہوئے مکے جاؤ اور یہ اعمال کرو۔ کہنے لگا مجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے، میں آپ کی قبر کے پاس سے احرام باندھ کے جاؤں گا۔ امام مالک نے انہیں بٹھا لیا۔ اب دیکھیں اس نے محبت میں یہ بات کہی نا کہ میں رسول اللہ کی قبر مطہرہ کے پاس سے احرام باندھوں گا، ذوالحلیفہ جا کے نہیں باندھوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہوا ہے؟ اگر نہیں سنا تو مجھ سے سن لو۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی،
وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ وہ شاید کوئی ضدی مولوی ہوگا، کہنے لگا نہیں میں یہیں سے باندھوں گا جی۔ آپ نے پھر اسے کہا میری بات غور سے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھ 1400 لوگ تھے جنہوں نے احرام کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے۔ جب اہل مکہ نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا تو آپ پھر اگلے سال عمرۃ القضاء اس عمرے کی قضا ادا کرنے کے لیے گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے آپ کے ساتھ ساتھیوں کو روانہ فرمایا، حکم دیا کہ احرام باندھنا ذوالحلیفہ سے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ نے جا کے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ میں تمہیں رسول اللہ کا عمل بھی بتا رہا ہوں، حکم بھی بتا رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا نہیں جی میں دیتھو ہی بننا گا۔ انہوں نے پھر ایک دوسری حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل ومن ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی تو وہ تو جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جس نے اپنی مرضی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری۔ اس نے پھر ضد کی کہ نہیں جی میں یہاں سے باندھوں گا۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں ڈال دے۔ اس لیے دین اللہ کے امر کا نام ہے، محمد الرسول اللہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اگر رسول اللہ کی پیدائش کا سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی خود کرتے۔ اس کے بعد کیا سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں؟ کیا سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی؟ آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوتا ہے، کوئی ایک تو بتا دیں۔ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، کہتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ اگر شیطان ہے تو کن کن کو شیطان کہہ رہے ہو؟ کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو؟ آج تو اپنی بدماشی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہو، لیکن اللہ قرآن میں 5 مقام پہ یہ کہتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارا رب تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں آپ استفتاح الصلاۃ کی مختلف دعائیں مانگتے ہیں، وہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم، اے میرے اللہ،
عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب و حاضر کو صرف تو جاننے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ تیرے بندوں کے درمیان جو دین کے معاملے دوسرے معاملات میں اختلاف ہے، قیامت کے دن تو حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، اے اللہ جن معاملوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اپنی رحمت سے حق کی جانب میری رہنمائی فرما۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ کی محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نماز کھڑی ہے اور آپ جلوس لے کے بازار میں چل رہے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کا نام یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو اللہ کے گھر میں لا کے سجدہ ریز کروا دو، انہیں نماز پہ لگا دو۔ رسول اللہ کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف یہ تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی کہ آپ جیسا خلق کسی کا نہیں۔ تو کیا ہم محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے؟ اس کا نام ہم نے حق سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کھانا ہے حلال ہے، آپ کو کیا مصیبت ہے کھاتے نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کھاتے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں پکایا جائے اس کھانے کا تنکا بھی حلال نہیں ہے۔ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا جائے اس کا ایک قدم بھی چلنا وہاں جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو آپ میری بات قطعاً تسلیم نہ کریں۔ واللہ آپ کے ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ آپ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ لیں، اگر اللہ کے نبی نے یا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو ضرور کریں۔ میں ایک طالب علم ہوں، علم کی پہلی سیڑھی پہ قدم بھی نہیں رکھ سکا، لیکن علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کنگال کے دیکھ لیں، آپ کو جشن کا لفظ نہیں ملے گا۔ ہمارا جشن جنت میں ہے، دنیا ہمارا امتحان ہے۔ یہ رونے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں کھیتی بونی ہے آئندہ آخرت کے لیے۔ اس دنیا میں تماشے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے، نہ رسول اللہ کی ایسی آپ نے کوئی ایسا حکم دیا ہے۔ مکے میں 4 بازار لگتے تھے، سوق العرب اور اس طرح کے 4 بازار لگتے تھے، رسول اللہ کبھی کسی بازار میں نہیں گئے تھے۔ اور اس وقت بازاروں میں یہ سارے تماشے ہوتے تھے۔ آپ تو ابھی 2.5 سال کے تھے تو ایک گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنی بہن سیما کے گھر، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر دودھ پیتے بچے تھے تو کہا میں ذرا یہاں دیکھ آؤں، تو اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ رستے میں جاتے ہوئے جب وہ گھر قریب آیا جہاں شادیانے بج رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ ساری رات گھر والے ڈھونڈتے رہے، ہم اس نبی کی محبت کے نام پہ شادیانے بجا کے کہیں کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہر مسلمان پر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں،
اس امتحان کا جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اپیل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج اپنے آپ کو درست کر لیں تو اس وقت کے برے فیصلے سے ہم بچ جائیں تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے، ہر برے رستے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔